الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق الناس باخلاقہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں۔ ویسے تو عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خواتین کو اعتکاف کرنا ہو، عورتوں کو اعتکاف کرنا ہو تو اپنے گھر میں کرے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اس لحاظ سے کچھ الگ تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ اب اگر ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ ہی ان کے اعتکاف کی جگہ بنا دی جاتی اور اس کے ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہوتی تو کسی بے پردگی کا احتمال نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ کے کمرے کا دروازہ مسجد نبوی کے ساتھ لگ کر کے تھا، تو وہاں پر دروازے کے پاس میں ہی حضرت عائشہ اگر اعتکاف کرتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر اعتکاف کرتے تو وہاں پر کسی طرح کی بے پردگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب ضرورت ہوتی تو گھر میں چلی جاتی اور پھر واپس آ کر اپنے اعتکاف میں بیٹھ جاتی۔ اس لیے اگر وہ مسجد میں اعتکاف فرماتی تو کوئی خرابی لازم نہ آتی۔ اسی وجہ سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے اجازت دے دی۔ لیکن جب 20 رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو اس دن آپ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے اور مسجد نبوی میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ان کے کمرے کے دروازے سے جو مسجد کا دروازہ لگا ہوا تھا وہاں پر لگا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے اور بھی بہت سارے خیمے عورتوں کے مسجد میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امہات المؤمنین کے خیمے ہیں، آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتکاف کرنے کی اجازت مل گئی تو دوسری بیویوں نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت، یہ نیک بختی حاصل کر لے، لہذا انہوں نے اب اعتکاف کے لیے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو مختلف تھا، الگ تھا، اس لیے کہ ان کا گھر تو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا، لیکن دوسری بیویوں کے مکان تو مسجد نبوی سے دور ہے۔ اگر دوسری بیویوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا، اس میں بے پردگی کا احتمال ہے، اور اس طرح عورتوں کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اب ان عورتوں کو روکنا ہے کہ کیسے مسجد نبوی سے اپنے اعتکاف کو چھوڑے، تو آپ نے کیا حکمت اختیار فرمائی؟ آپ نے ان کے خیمے دیکھ کر صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، البر یریدنا، کیا یہ خواتین کوئی نیکی کرنا چاہتی ہے؟ کیا ان عورتوں کا ارادہ کوئی نیکی کرنے کا ہے؟ بس اتنا جملہ کہا۔ مطلب یہ تھا کہ اس طرح عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب مشکل یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اعتکاف کی اجازت دے چکے تھے۔ ساری عورتوں کو تو آپ نے خبر پہنچا دی کہ عورتیں اگر نیکی کرنا چاہتی ہے، نیکی کمانا چاہتی ہے تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے ان کا مسجد میں خیمے لگا کر کے اعتکاف کرنا۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی ہوئی ہے، اب کیا کرے؟ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینے کی وجہ بالکل صاف تھی، واضح تھی، اور دوسرے امہات المؤمنین میں وہ وجہ موجود نہیں تھی، یعنی دوسری بیویوں کے کمرے مسجد نبوی سے کافی دور تھے، اس لیے وہ وجہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی اجازت دینے کی، وہ دوسری بیویوں کے لیے نہیں تھی۔ لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ باقی رکھوں گا اور دوسری بیویوں کو منع کر دوں گا
تو یہ ان کے مزاج پر بھاری پڑے گا، یہ دوسری بیویوں کو برا لگے گا، ان کے مزاج پر بوجھ پڑے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اجازت دے دی اور ہمیں اجازت نہ ملی، کیا وجہ؟ لہذا جب آپ نے دوسری بیویوں کے خیمے اٹھوائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی اپنا خیمہ اٹھا لو۔ ساری بیویوں کو خیمہ اٹھانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا خیمہ اٹھانے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خیال آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پہلے صراحتاً اجازت دے دی گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے بالکل صاف واضح لفظوں میں اجازت دے دی گئی تھی، اب اگر اچانک ان سے خیمہ اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کو بھی برا لگے گا کہ آپ نے پہلے ہاں کہا اب منع کرتے ہو۔ اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کرتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سامنے والے کی مزاج کی رعایت کرنا۔ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اس سال اپنے خود کے بھی اعتکاف نہ کرنے کا اعلان فرما دیا، چنانچہ اس سال آپ نے اعتکاف نہ فرمایا۔ بہرحال امہات المؤمنین کے مزاجوں کی رعایت کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ اٹھوا دیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے خود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا کہ وہ معمول جو ساری عمر کا چلا آ رہا تھا کہ ہر رمضان المبارک میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، محض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل شکنی کے اندیشے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگ جائے گا، بس اس اندیشے میں اس معمول کو آپ نے توڑ دیا۔ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مبارک زندگی میں کوئی سال ایسا نہیں گزرا، صرف یہی ایک سال ایسا تھا جس میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، لیکن بعد میں اس کی تلافی اس طرح فرمائی کہ اس سے اگلے سال 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے ہم سب اندازہ لگائے، یہاں سے ہم سب ایک سبق سیکھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی رعایتیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کی رعایتیں فرمائی، اور ایک شرعی حکم کی وضاحت کے معاملے میں بھی ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس سے دوسرے کی طبیعت پر بوجھ نہ پڑے۔ حکم کی وضاحت بھی فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو واضح طور پر بیان بھی فرما دیا، اس پر عمل بھی کر لیا اور دوسروں کی دل شکنی سے بھی بچ گئے، اور ساتھ میں آپ نے اپنے عمل سے یہ تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر آدمی کسی کی دل شکنی سے بچنے کے لیے، کسی کا دل توڑنے سے بچنے کے لیے اس مستحب کام کو مؤخر کر دے، بعد میں کرے یا بالکل چھوڑ دے، تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ کوئی مستحب عمل، کوئی نفل عمل کسی کا دل رکھنے کے خاطر ہم یا تو بعد میں کریں یا تو ہم بالکل چھوڑ دیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب عصر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو مغرب تک اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی میں قیام فرمایا کرتے تھے، وہاں تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات اور مناجات میں مشغول رہتے تھے، اور جو باقی وقت ملتا تو آخر میں لمبی دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا افطار کے وقت تک چلتی رہتی تھی۔ حضرت مولا رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین کو، اپنے مریدین کو بھی یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ وہ بھی اپنا یہ معمول بنا لے، کیونکہ اس کے اندر آدمی کا وقت مسجد میں گزر جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور معمولات بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور آخر میں دعا کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اور یہ دعا تو رمضان المبارک کا حاصل ہے، اس لیے کہ اس وقت دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، اور اس وقت آدمی کی طبیعت میں شکستگی ہوتی ہے، اور اس شکستگی کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔
حضرت والا اکثر اپنے متوسلین کو، اپنے مریدین کو مشورہ دیا کرتے تھے، بلکہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کر لیا کرو۔ چنانچہ حضرت والا کے مریدین میں اس طریقے پر عمل اب بھی جاری ہے۔ آپ کا اپنے مریدوں کو یہ کہنا تھا کہ آپ عصر سے لے کر مغرب تک اپنا وقت مسجد میں گزارو رمضان کے مہینے میں۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت والا کے مریدین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت، میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق اپنا یہ معمول بنا دیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت مسجد میں گزارتا ہوں اور وہاں بیٹھ کر تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات اور دعا میں مشغول رہتا ہوں۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، میرا یہ مسجد میں وقت گزارنے کے اوپر میری بیوی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ تو سارا دن ویسے بھی باہر رہتے ہو، لے دے کر عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیا کرتے تھے اور افطار کے وقت ایک ساتھ افطار کرنے کی راحت حاصل ہوتی تھی۔ اب آپ نے چند دنوں سے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں جا کر بیٹھتے ہو اور مغرب تک آپ وہیں پر رہتے ہو، اور عصر کے بعد اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کرنے اور ایک ساتھ افطار کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت، اب میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یہ مرید اپنے شیخ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ اب میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ عصر کے بعد کا وقت مسجد میں گزارنے کا یہ معمول جاری رکھوں یا بیوی کے کہنے کے مطابق اس معمول کو چھوڑ دو اور گھر پر وقت گزاروں۔ حضرت نے ان کی بات سنتے ہی فرمایا کہ آپ کی بیوی ٹھیک کہتی ہے، لہٰذا آپ اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق مسجد میں وقت گزارنے کے بجائے گھر ہی پر اپنا وقت گزارا کریں، اور گھر میں ان کے پاس بیٹھ کر جو تلاوت، ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہو کر لیا کرے، اور پھر ایک ساتھ روزہ افطار کیا کرے۔ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، حضرت والا نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جو معمول بنایا تھا وہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک مسجد میں رہنا یہ زیادہ سے زیادہ ایک پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور جو بات ان کی بیوی نے کہی، جو بات آپ کی بیوی نے کہی، تو اس کے حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ شوہر جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی دلداری کرے۔ شوہر جائز حدود میں، جائز حد میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کی دلداری کرے، اور بعض اوقات یہ دلداری واجب ہو جاتی ہے، بعض اوقات اپنی بیوی کا دل رکھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر اس کا دل خوش کرنے کے لیے تم اپنا یہ معمول چھوڑ دو گے، عصر سے لے کر مغرب تک مسجد میں رہنے کا معمول چھوڑ دو گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معمول کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کا دل رکھنے کے لیے اور اپنی بیوی کی مزاج کی رعایت کرنے کے لیے یہ معمول چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ تمہیں وہی اجر و ثواب حاصل ہوگا جو اس معمول کے پورا کرنے پر حاصل ہوتا، آپ کو حاصل ہونا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت والا نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے معمولات پورا کرنے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں وہ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کیا کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا، ذکر و تسبیح کیا کرتا تھا۔ اب اچانک گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، والد بیمار ہو گئے یا والدہ بیمار ہو گئی یا بیوی بچے بیمار ہو گئے، اب یہ شخص ان کی تیمارداری اور خدمت میں لگا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا معمول پورا نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دل دکھ رہا ہے، یعنی دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا یہ وقت تو دعائیں مانگنے کا تھا، تسبیحات پورے کرنے کا تھا، لیکن گھر میں ابا بیمار ہو گئے یا اولاد، بیوی، ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا، اب ان کی خیر خبر رکھنے میں میرے معمولات پورے نہیں ہو رہے ہیں، دل میں دکھ ہو رہا ہے کہ یہ وقت اب تک تو عبادت اور ذکر و اذکار میں گزر رہا تھا اور اب یہ تیمارداری اور خدمت میں گزر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دل دکھانے کی بات نہیں ہے، دل میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی تیمارداری اور خدمت کرنا یہی عبادت ہے۔ ابھی وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم تیمارداری کرو، خدمت کرو، اور ذکر و اذکار سے یہ زیادہ افضل ہے۔ فرمایا کہ دین دراصل وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ فرمایا کہ دین دراصل وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ دیکھو یہ بات کہ اس وقت تم سے کیا مطالبہ ہے، اس وقت تم سے
مطالبہ یہ ہے کہ اس ذکر کو چھوڑو اور بیمار کی خدمت کرو، اور یہ کام کرتے وقت یہ مت خیال کرو کہ جو ذکر اور تسبیح کیا کرتے تھے اس سے محرومی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ایک صحیح داعیے کے تحت تم نے ذکر و اذکار کو چھوڑا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت والا نے فرمایا کہ فرض کرے کہ ایک شخص رمضان میں بیمار ہو گیا یا سفر پر چلا گیا اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بیماری اور سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کر لے۔ چنانچہ بعد میں اس نے اس روزے کی قضا کر لی، تو چونکہ عذر شرعی تھا اس لیے جب وہ شخص عام دنوں میں رمضان کے اس روزے کی قضا کرے گا تو جس دن میں وہ قضا روزہ رکھے گا اس شخص کے حق میں اس دن رمضان ہی کا دن واپس آ گیا۔ اس شخص کے لیے ایسا ہی ہے کہ گویا عام دنوں میں جس دن وہ روزہ رکھتا ہے گویا رمضان کا دن اس کے لیے واپس لوٹ کر آ گیا۔ وہ سارے انوار اور برکات جو رمضان کے دنوں میں تھے وہ سب اس دن اس کے حق میں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اس نے روزہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تھا بلکہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ اس لیے کہ عذر کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت عطا کی تھی تو کیا اس کو رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بات بعید ہے کہ اس کو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دے۔ لہذا اگر کوئی شخص جائز عذر کی بنا پر اپنا کوئی معمول چھوڑ رہا ہے یا اس کو مؤخر کر رہا ہے، اس کو بعد میں کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کام کے اندر بھی اس کو وہ سارے انوار اور برکتیں حاصل ہو جائے گی۔ بس وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ وقت تو ہمارے ذکر کرنے کا ہے یا یہ وقت تو ہمارا تلاوت کا ہے، کوئی اگر مر رہا ہے تو مرے، کوئی اگر بیمار پڑا ہے تو پڑا رہے۔ یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، بلکہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ لہذا مزاجوں کی رعایت کرو۔ شریعت نے خاص یہ بات سکھائی کہ لوگوں کے مزاجوں کی رعایت کرو، اور کسی شخص کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت یہ دیکھو کہ میرے اس عمل سے اس شخص کے مزاج کے پیش نظر اس کی طبیعت پر کوئی گرانی تو نہیں ہوگی، اس کو کچھ بھاری تو نہیں پڑے گا۔ اس کی رعایت رکھو، اور یہ اصلاح معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے۔ اصلاح معاشرہ اس کا سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھو۔ آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ مثلا کسی کی طبیعت پر کوئی کام بہت بوجھ ہوتا ہے، اب اگر آپ اس کو اس کام پر اصرار کریں، آپ اس کو ضد کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اصرار سے ضد سے مغلوب ہو کر آپ کی بات مان لے، لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر بوجھ ڈالا، اور جو گرانی آپ نے پیدا کی اور اس سے جو تکلیف اس کو پہنچی اس کا سبب آپ بنے، کیا معلوم کہ اس کے سبب آپ گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو۔ آج کل سفارش کرانے کا سلسلہ چل پڑا ہے، پہچان سے کام کروانا۔ آج کل کسی کی پہچان سے اپنا کام کروانا، اس کا جو ہے سلسلہ چل پڑا ہے۔ لوگوں میں اس کا عام رواج ہے کہ کسی دوسرے سے تعلقات کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ضرور وہ میری سفارش کرے، کہ وہ پہچان سے میرا کام نکالے۔ اور سفارش کرنے کے بارے میں قرآن کریم کی آیت بہت یاد رہتی ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، یعنی جو شخص اچھی طرح سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کا بھی حصہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی اپنی پہچان سے کسی کا کام بنوانے کی کوشش کرنے میں ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر ہماری پہچان سے کسی کا کوئی کام بن گیا تو وہ جو کام بنا اس میں ہمارا بھی حصہ ثواب میں لگ جاتا ہے۔ اور اچھی سفارش کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور واقعتاً بڑی فضیلت ہے، لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سفارش اس وقت باعث فضیلت ہے، پہچان سے کام نکلوانا اس وقت فضیلت کا سبب بن سکتا ہے جب اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے سفارش کی جائے کہ جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کی طبیعت پر بوجھ نہ پڑ رہا ہو۔ اب اگر آپ نے ایک شخص کی رعایت اور اس کی دلداری کی خاطر اس کی سفارش تو کر دی، اپنی پہچان سے کام نکلوانے کی کوشش تو کی، لیکن جس کے پاس سفارش کی اس کی طبیعت پر ایک پہاڑ ڈال دیا، وہ تو یہ سوچے گا کہ اتنا بڑا شخص مجھ سے سفارش کر رہا ہے،
یہ اپنی پہچان لے کر کے آیا ہے، اب اگر میں اس کی پہچان کی رعایت نہیں کروں گا تو بھی مشکل، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اپنے اصول اور قاعدے توڑنے پڑتے ہیں، میں یہ کام کر ہی نہیں سک رہا ہوں اور پھر بھی کرنا پڑے گا، میرے جو ضابطے اور قوانین ہیں وہ اب توڑنے پڑیں گے، اور اگر سفارش قبول نہ کروں تو اس کا دل ٹوٹے گا، یہ سفارش نہیں ہوئی، یہ اپنی پہچان سے کام نکلوانے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی، یہ تو دباؤ ڈالنا ہوا۔ لہذا دوسرے کی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے سفارش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی پہچان سے کسی کا کام نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جس کو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا اس کے اوپر کوئی بوجھ تو نہیں پڑ رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی کی سفارش کرتے، کسی کے لیے اپنے ریفرنس سے کسی سے بات کرتے تو یہ عبارت ضرور لکھتے، ساتھ میں یہ بات بھی لکھ کر کے بھیجتے کہ دیکھو کہ میں تم کو کہہ تو رہا ہوں کہ تم فلاں شخص کا کام کر لو، لیکن اگر آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو آپ ان کا کام کر دیجئے گا۔ اور بعض اوقات یہ عبارت بھی ساتھ میں بڑھا دیتے کہ اگر آپ کی کسی مصلحت کے خلاف ہو اور آپ یہ کام نہ کر سکو تو مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مجھے اس کا کچھ برا نہیں لگے گا۔ یہ عبارت اس لیے لکھ دیتے تاکہ اس کے دل پر بوجھ نہ پڑے۔ یہ ہے سفارش کا طریقہ، اپنی پہچان سے کام نکلوانے کا طریقہ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور تعلقات کے مد میں کہنے لگے، پہچان کی بنیاد پر کہنے لگے کہ دیکھو بھائی میں تم سے ایک کام کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ ایسے نہیں بلکہ پہلے یہ وعدہ کرو کہ یہ کام کروں گا۔ میں نے کہا کہ جب تک مجھے پتا نہیں کہ وہ کام کیا ہے میں کیسے وعدہ کر لوں کہ میں یہ کام کروں گا؟ وہ کہنے لگے نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ میرا وہ کام آپ کروں گے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کام ایسا ہوا جو میرے بس میں نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہنے لگے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔ میں نے کہا بتا تو دو کہ وہ کیا کام ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں کہ میں یہ کام کروں گا۔ میں نے ان کو 1000 مرتبہ سمجھایا کہ پہلے اس کام کی کچھ تفصیل تو بتاؤ پھر میں وعدہ کروں، ایسے کیسے وعدہ کر لو؟ کہنے لگے کہ اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو یہ تعلقات کے خلاف بات ہوگی، اپنی دوستی کے خلاف بات ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری میری دوستی ہے، اس بنا پر میں تم کو ایک کام بتانا چاہتا ہوں، تم پہلے وعدہ کرو کہ تم میرا وہ کام کرو گے۔ حضرت نے کہا کہ میں کیسے وعدہ کروں؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کام کیا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ تجھے میرا یہ کام کرنا ہی ہوگا، وہ کہے گا کہ لیکن کیا کام؟ تو کہا پہلے تم مجھ سے وعدہ کر کہ تم میرا کام کرے گا۔ تو اب بغیر پتہ ہوئے کیسے وعدہ کروں؟ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ تو ایک شخص کو دباؤ میں ڈالنا ہے، چاہے ہماری دوستی کتنے اعلیٰ درجے کی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ ایک شخص کو دباؤ میں ڈالنا ہے کہ جب تک اس کام کو کرنے کا وعدہ نہیں کروں گے اس وقت تک بتائیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ آج کے تعلقات کا یہ لازمی حصہ ہے، آج کل جو دوستیاں ہے آپس میں ایک دوسرے سے پہچانات ہے، اس میں یہ چیز لازمی طور پر ہے کہ آدمی دوسرے کی سفارش کرے، حالانکہ یہ بات اسلامی آداب معاشرت کے قطعی خلاف ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک آدمی کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا، اور بلا وجہ ایک آدمی کو کشمکش اور ذہنی پریشانی میں ڈالنا گناہ ہے، چاہے کتنی ہی پہچان کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی تعلقات نہ ہو، لیکن ان پہچانات اور ان تعلقات کی بنیاد پر کسی کو دباؤ میں ڈالنا کہ تمہیں میرا کام کرنا ہی ہوگا، اگر نہیں کروں گے تو دیکھو اپنی دوستی آج سے ختم، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بشاشت کے ساتھ کر سکتا ہو تو کرے، نہ کر سکتا ہو منع کر دے، تو بالکل ذرہ برابر برا نہیں لگنا چاہیے کہ میرے دوست نے مجھے کیوں منع کر دیا، بالکل نہیں۔ آج کل تعلق اور محبت صرف رسمیات کا نام ہو گیا ہے، رسموں کا نام ہے آج کل تعلقات۔ اب اگر وہ رسمیات پوری ہو رہی ہے تو تعلقات کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اگر رسمیات پوری نہیں ہو رہی ہے تو تعلقات کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ مثلا اگر کسی کو دعوت دی تو بس اب اس کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرور اس دعوت کو قبول کرے۔ ہم نے اپنے کسی تعلق والے کو دعوت دی تو دعوت دینے کے بعد بالکل ایسا زور کہ نہیں تم کو دعوت قبول کرنی ہی پڑے گی، آنا ہی پڑے گا میری دعوت میں،
اس کا احساس نہیں کہ اس دعوت کی وجہ سے وہ بیچارہ کتنی دور سے آئے گا، کتنی تکلیف اٹھا کر اس دعوت میں شرکت کرے گا، اس کے حالات دعوت قبول کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، اس سے اس دعوت دینے والے کو کوئی بحث نہیں، اس کو تو بس ضرور دعوت دینی ہے اور اس کو بلانا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ یہ بزرگ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ لاہور سے کراچی تشریف لائے اور مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے دارالعلوم تشریف لائے، اور ایسے وقت تشریف لائے کہ وہ کھانے کا وقت نہیں تھا۔ ان کے آنے پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور بڑے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بھائی مولانا ادریس صاحب، میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک وقت کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھا لیتے۔ آپ یہاں پر آئے ہو اتنی دور سے، لیکن ابھی جس وقت میں آئے ہو کھانے کا وقت نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا رک جاؤ اور ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھا لو۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھا لیتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کا قیام بہت دور ہے، آپ بہت دور رہتے ہو اور آپ کے پاس وقت کم ہے۔ ایک دن کے بعد آپ واپس لاہور جا رہے ہیں۔ اب اگر میں آپ پر یہ اصرار کرو، آپ پر یہ ضد کرو کہ آپ ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت نہیں ہوگی بلکہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے۔ آپ اتنے دور سے دعوت کھانے کے لیے آئیں گے تو اس میں 4-5 گھنٹے آپ کے خرچ ہو جائیں گے، اس میں آپ کو مشقت اور تکلیف ہوگی، اس لیے میں آپ کی دعوت تو نہیں کرتا۔ اگرچہ میرا دل دعوت کرنے کو چاہ رہا ہے لیکن دعوت کے بغیر بھی دل نہیں مانتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور جتنے پیسے میں دعوت میں خرچ کرتا اتنے پیسے آپ میری طرف سے ہدیے میں قبول کر لیجئے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسے ان سے لیے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیے، اور وہ پیسے اپنے سر پر رکھے اور فرمایا کہ یہ میرے لیے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن وقت میرے پاس اتنا کم ہے کہ اس کے اندر گنجائش نظر نہیں آ رہی، اور آپ نے پہلے ہی میرے لیے یہ راستہ آسان کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ کہتے کہ نہیں، ایک وقت کا کھانا آپ کو میرے ساتھ ضرور کھانا پڑے گا، اور وہ جواب میں یہ کہتے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر یوں کہتے کہ نہیں بھائی، دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا آپ ضرور میرے ساتھ آ کر کھائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جس کام کے لیے وہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں وہ کام چھوڑتے اور دعوت کھانے کے لیے 5 گھنٹے قربان کرتے، تو یہ دعوت نہ ہوتی بلکہ ان کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا۔ بہرحال یہ ہے اسلامی تعلیمات کہ اسلام ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی رعایت کرنا سکھاتا ہے، چاہے ہم سامنے والے کو راحت پہنچانے کی نیت کر رہے ہو، لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا میں اس راحت میں کہیں اس کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے سامنے والے کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ ہر معاملہ کرنا یہ اسلام کی بہت ہی اہم تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔